السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آج سٹارٹ کریں گے زمہریر کا چیپٹر 2۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ آغاز کرتے ہیں دوسرے باب کا۔ انوکھا فرار۔ اس نے کھڑکی میں دیکھا اور پھر چابی کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ کسی کو نہ دیکھ کر اس نے کنڈی اٹھا لی۔ ایک دن قبل شہر موسٹر پر چھائے بادل اب کچھ چھٹنے لگے تھے۔ ہوا میں ہرنوز آوارہ بوندیں کہیں نہ کہیں سے راستہ بناتی، شہریوں کے خوشباش چہروں پر جذب ہو جاتی۔ شہر میں جا بجا راستہ نکالتا دریائے ایمرلڈ کا پانی نرم نرم کرنوں کے لمس سے شفاف شیشے سا چمک رہا تھا۔ اسی اثناء میں داؤد سلطان سڑک پار کرتا بھورے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس چھوٹے سے کیفے کے قریب پہنچا جس کے کالے شیٹ پر سفید رنگ سے بڑا بڑا لاکفیتا لکھا ہوا تھا۔ ہوا سے اس کے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے تو اس نے انہیں دائیں ہاتھ سے ایک طرف کیا۔ پاس ہی کھڑے کالے بورڈ پر مختلف کافیز، بکلاوا، کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے بارے میں چاک سے معلومات لکھی گئی تھیں۔ یہ کالے بورڈ آج کل ہر دوسرے کیفے کے سامنے انہیں ایستھیٹک لک دینے کے لیے کھڑے کیے جاتے تھے۔ داؤد سلطان کیفے کے باہر پڑی رنگ برنگی کرسیوں کی قطار کو نظر انداز کرتا شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر بیٹھے کافی پیتے گاہکوں پر سرسری سی نگاہ ڈالتے اس نے کیفے کاؤنٹر پر جیب سے ہاتھ نکال کر سفید کاغذ کا ٹکڑا رکھا۔ کافی مشین پر چلتے بوڑھے بارسٹا کے ہاتھ رکے۔ اس نے ایک نظر اس دراز قد نوجوان کی سرمئی آنکھوں کو دیکھا، پھر کاؤنٹر پر رکھے کاغذ کو۔ سرس بات میں حرکت دیکھ کر اس نے اپنا کام کاؤنٹر کے پیچھے 2-3 لڑکوں میں سے ایک کے حوالے کیا اور اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتے پاس ہی بنی راہداری میں داخل ہو گیا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد بارسٹا دائیں جانب بنے ایک دروازے کے پاس رکا اور اسے اندر چھوڑتے واپس مڑ گیا۔ ہال کی مانند بڑا سا یہ کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ جا بجا کرسیاں پھیلی تھیں۔ دیوار کے پاس رکھے ریکس پر کافی کے کارٹن اور کراکری کا سامان تھا۔ 2 لڑکیاں ویٹرس یونیفارم میں ملبوس کمرے کی دائیں دیوار میں بنی کھڑکی سے باہر کافی اور دوسری اشیاء کے کارٹن دیتی جا رہی تھیں۔ سامنے ہی لکڑی کے ڈیسک کے اوقب میں کرسی پر بڑے سے جثے کا کالا سا آدمی براجمان تھا۔ داؤد کو دیکھتے ہی اس نے گنجے سر پر ٹکا چشمہ ناک پر رکھا۔ اس کے چہرے کی جلد لٹکی ہوئی سی تھی۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے اس کا تفتیشی نگاہوں سے جائزہ لیا، پھر بولا، کیا تم فریڈرک مارٹن ہو؟ اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ پین تھامے ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہو کیا کہنا ہے؟ اب نظریں دوبارہ رجسٹر پر جمائیں۔ ان ویٹرز کو باہر بھیجو اور کیفے بند کرواؤ۔ اس کا لہجہ عادتاً تحکم لیے ہوئے تھا۔ کالا آدمی ایسے مسکرایا جیسے اس نے کچھ سنا نہ ہو۔ میں داؤد سلطان ہوں۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے۔ اس کے بال چھت پر لگے بلب تلے چمکتے سے تھے۔ اب کی بار اس آدمی نے جھٹکے سے رجسٹر سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ سرد سے کرسی سے اٹھ کر وہ ادھر ادھر چلتے ویٹر سے مخاطب ہوا۔ کمرے میں ہلکی پھلکی آوازیں گونجیں اور کمرے کا دروازہ 2-3 بار کھلا اور بند ہوا۔ ویٹرز باہر جا چکے تھے۔ ہال نما کمرے میں اب وہی 2 لوگ بچے تھے۔ داؤد قدم قدم چلتا ٹیبل تک آیا۔ اس کی تیز نظروں نے ٹیبل پر رکھی چیزوں کو جانچا۔ رجسٹر پر رکھے کارڈ پر اس نے کسی کا نام دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور جیب میں ڈال دیا۔ اسی دوران وہ آدمی پلٹا اور دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے ٹیبل تک آیا۔ زدراؤ، سلام، اور مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ بہت کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں۔ داؤد اس کا ہوا میں پھیلا ہاتھ نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ ہنوز کھڑا تھا جبکہ وہ آدمی مسافے والا ہاتھ پیچھے کر کے رجسٹر بند کرتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے سکون سے بیٹھا۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ داؤد نے جواب نہیں دیا۔ اس کی عقابی نظریں خاموشی سے اس شخص کو جانچ رہی تھیں۔ وہ پہلے کبھی اس شخص سے نہیں ملا تھا، صرف اس کے ریکارڈز اور ان پر چسپاں اس کی تصویر دیکھی تھی جو کسی فائل میں سیپا کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھی۔ یہ آدمی اس جیسا دکھتا تھا لیکن یہ مارٹن نہیں تھا۔ اس کا قد اس سے 2-3 انچ چھوٹا دکھتا تھا اور اس کی ناک چیل کی چونچ کی مانند تھی۔
تم فریڈرک مارٹن نہیں ہو؟ ہاں میں نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ مارٹن اس وقت یہاں نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم مارٹن ہو؟ داؤد کی آنکھوں میں چبھن اتر آئی۔ تم اتنے محتاط نہیں رہ سکتے۔ وہ آدمی ہنسا اور ڈیسک کی دراز سے شراب کی بوتل نکالی۔ تم پینا چاہو گے؟ اب وہ گلاس میں شراب انڈیل رہا تھا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بالکل۔ گلاس منہ سے لگاتے اس نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر لبوں پر زبان پھیر دی۔ سیکرٹ سروس ایجنٹ داؤد سلطان۔ نیٹ ورک میں موجود سارے لوگ تمہیں جانتے ہیں۔ گلاس سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم کافی مشہور ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ داؤد نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ چارلز۔ میں مارٹن کے ساتھ کام کرتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے بوتل بند کی اور واپس دراز میں ڈالی۔ وہ کب تک لوٹے گا؟ اس سے ایک اہم کام ہے مجھے۔ افسوس وہ نہیں آئے گا، کہہ کر اس نے ڈیسک کے اوپر پستول والا ہاتھ اٹھایا۔ تم نے دیر کر دی ہے۔ داؤد نے ایک نظر پستول پر ڈالی۔ وہ TT-33 سیمی آٹومیٹک تھی، نہایت ہی کارآمد ہتھیار۔ داؤد پرسکون انداز دیے اسے دیکھتا رہا۔ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پستول استعمال کرے گا۔ وہ آرگنائزیشن میں اپنی ریپوٹیشن جانتا تھا۔ اس آدمی نے شاید اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن اگر اس نے واقعی بہت کچھ سنا تھا تو یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کے پاس دوسرا چانس دینے جیسا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم میری آمد کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ایک ابرو اچکائی۔ میری یا مجھ جیسے کسی اور کی؟ ٹھہر ٹھہر کر کہتے وہ ڈیسک پر آگے جھکا۔ مجھے امید ہے تم مرنے سے پہلے مجھ سے تفصیلات کی توقع نہیں کر رہے۔ میں کسی چیز کی توقع نہیں کر رہا۔ داؤد پیچھے ہو کر سیدھا ہوا۔ پستول کا رخ اب بھی اسی کی جانب تھا، اور اسی وقت اس کالے آدمی نے ٹھیک اس کے سینے کا نشانہ لیتے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ تینوں گولیاں ٹھیک اس کے سینے پر لگیں، اور تینوں کی باہمی قوت سے وہ پوری طاقت سے پیچھے ریکس سے ٹکراتے زمین کو گرا۔ یہ آدمی بے وقوف نہیں تھا۔ جس جگہ کا اس نے نشانہ لیا تھا وہاں ایک گولی شاید اسے مارنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، 3 کافی تھیں، اور اس سے زیادہ شاید ضائع ہو جاتی۔ اس آدمی نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر اس نے داؤد کی زندگی اور موت کا اندازہ لگایا۔ کوئی حرکت نہ ہونے پر وہ ایک ایک محتاط قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ سپا ہیڈ کوارٹرز میں بنا کچھ کیے کوئی مشہور نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگ اسے جانتے تھے تو اس کی ذہانت اور کامیابی کی نسبت سے جانتے تھے۔ اسے اپنے پیشے میں آنے والی مشکلات کا اندازہ تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ پوری تیاری سے نہ آیا ہو۔ اس کی شرٹ تلے موجود ویسٹ، جس میں سٹیل اور بلٹ پروف مسلز تھے، تینوں گولیوں کو اس کے جسم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کامیاب رہے تھے۔ پھر بھی کوئی ایک گولی سٹیل کے لیئر سے اس کی زور سے ٹکرائی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اس کے آر پار ہو گئی ہے۔ وہ وہیں بے سود پڑا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے انتظار ہر شکاری کو مزہ دیتا تھا۔ اسی دوران چارلز اس کے قریب آیا، اب کہ اس کی پستول کا رخ داؤد کے سر کی جانب تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ چھت سے چھن کے آتی بلب کی روشنی میں چارلز کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی پنجوں کے بل وہ اس کے قریب بیٹھا، داؤد نے اسی لمحے اس کی ناک پر پوری قوت سے گھونسا رسید کیا۔ اس کا سر پیچھے کی جانب لہرایا اور وہ بلبلاتا ہوا گرا۔ فوراً سے ناک پر ہاتھ رکھ کر اس نے خون کے فوارے کو روکنا چاہا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر آواز پیدا کرتی زمین پر دور جا پھسلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس بحال کر کے سیدھا ہوتا، اس کی گردن داؤد سلطان کے ہاتھوں کے شکنجے میں تھی۔ اگلے لمحے کمرے میں اس کی گردن کی ہڈی کے چٹکنے کی آواز سنائی دی اور چارلز تڑپ اٹھا۔ اس کی دہشت بھری آنکھیں چھت کو دیکھتی پلک جھپکنا بھول گئی۔ زبان گنگ ہو گئی۔ وہ اب 1 انچ بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ اگر تمہاری موت اس ہڈی کے ٹوٹنے سے نہیں ہوئی تو سرجری سے ضرور ہو جائے گی، اور اگر سرجری کامیاب ہوئی تو اس ڈاکٹر کو میرے پاس لے آنا، وہ بھاری بھرکم رقم کا حقدار ہوگا۔ ایک لات اس کے پیٹ میں مارتے اس نے پاس پڑی گن رومال میں لپیٹی۔ پھٹی ہوئی شرٹ کو مزید پھاڑ کر اس نے بلٹ پروف ویسٹ میں دھنسی ہوئی گولی جو اسے تنگ کر رہی تھی اپنی مضبوط انگلیوں سے باہر نکالی۔ پھر جھک کر زمین سے باقی 2 گولیاں اٹھائیں اور جیکٹ کی زپ بند کرتا اسٹور روم کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر برہمی تھی۔ ان کا یہ سیل دشمن کی نظروں میں آ چکا تھا اور اب اسے ختم کرنے کی ضرورت تھی۔
یہاں سے سیپا کے چند لوگ ہیڈ کوارٹرز کو مخبری دیتے تھے۔ شہر میں موجود دوسرے سیلز کی بنسبت یہ عام سا سیل تھا جسے سرسری معلومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ راہداری میں لمبے لمبے ڈھگ بھر رہا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ مارٹن اس وقت کہاں ہے، اور اس آدمی کا یہ کہنا کہ اس نے دیر کر دی، اس سے اس کا کیا مطلب تھا؟ اتنا تو واضح تھا کہ یہ لوگ مارٹن کو لے گئے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ محض ایک کارندہ ہے جو عام معلومات کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں تھیں جو انہیں فائدہ دیتی۔ کیفے سے نکل کر وہ سڑک کی زیبرا کراسنگ تک آیا۔ گاڑیاں سرخ اشارے پر رک چکی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر موجود کچھ نوجوان اسی کے ہمراہ سڑک پار کر رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر ہوا سے بکھرتے بال آس پاس کھڑی گاڑیوں کی روشنی میں چمکنے لگے۔ نوجوانوں کے مجمع میں اس کا دراز قد اسے ان سے نمایاں کر رہا تھا۔ سڑک پار کر کے اس نے واکنگ ٹریک پر قدم رکھے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے سیل فون اور چابیاں نکالیں۔ ایک ہاتھ سے فون پر کوئی نمبر ملاتا دوسرے ہاتھ سے چابی کا بٹن دبا دیا۔ چند قدم کی دوری پر موجود سیاہ کیمرے کی ہیڈ لائٹس آواز پیدا کرتی روشن ہو کر بجھیں۔ میں 2 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، تم اپنی تیاری مکمل رکھو، کہہ کر اس نے گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ 1 منٹ، 2 گھنٹوں میں یہاں تمہارا انتظار میں کھپ رہا ہوں۔ کہاں پر ہو تم؟ دوسری جانب سے اسماعیل کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ ماسٹر، گردن دائیں بائیں گھما کر اس نے احتیاطاً آس پاس کا جائزہ لیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ ماسٹر، ابے یار کس قسم کے انسان ہو تم؟ جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ آج ہمارا آرچری کا پلان ہے۔ میں نے پلان کینسل نہیں کیا، بس فٹافٹ میرے اپارٹمنٹ سے آرچری کا سامان اور میرے کپڑے اٹھاؤ۔ میں پہنچ کر فارم ہاؤس میں تھوڑا آرام کروں گا، پھر چلیں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک سرسری سی نظر بیک ویو مرر پر ڈالی اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتا وہاں سے نکل آیا۔ شیشے کے باہر صاف دکھتے مناظر اب لکیروں کی مانند تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ تم مجھے حکم دینا کب بند کرو گے؟ کبھی نہیں، زیر لب مسکراتے اس نے فون دوسری سیٹ پر رکھا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ موجودہ دن سیپا کے ہیڈ کوارٹرز میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ یہ صبح کا وقت، بالائی منزل سے شیشے کی دیوار کے پار دیکھو تو ٹریننگ گراؤنڈ میں ایجنٹس 5-6 دستوں میں پسینے سے تر بھاگ رہے تھے۔ گراؤنڈ کے عین وسط میں 2 ٹریزرز گردن میں لٹکی سیٹوں سے انہیں اشارہ دیتے جاتے تھے۔ اسی بالائی منزل کی چوڑی اور طویل مرمری راہداری میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے دروازے کھلتے تھے۔ راہداری میں ایک نوجوان لمبے لمبے ڈھگ بھرتا عجلت بھرے انداز میں ایک فائل ہاتھ میں تھامے ہیڈ آفس کے دروازے کے سامنے رکا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ اس ہاتھ سے وہ دروازے پر دستک دیتا، کسی اور ہاتھ نے آگے بڑھ کر انگلیوں کی پشت سے دستک دی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا رہ گیا۔ گردن گھما کر اس نے پیچھے دیکھا تو داؤد سلطان کو تازہ دم سفید پل اوور ہوڈی میں وہاں کھڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ گڈ مارننگ، تازگی بھری مسکراہٹ سے کہتے ہوئے داؤد کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پھسلیں، جس کا جواب طارق نے سر کے خم سے دیا، پھر سر کو ایسے جھٹکا جیسے اس کی آمد کو کوسا ہو۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے دوستانہ تاثرات نہیں ابھرے۔ تو تم لا کفیتا کی ڈیٹیلز لے کر آئے ہو؟ گڈ، سب کچھ ٹھیک ہے وہاں۔ داؤد کی گمبھیر آواز اس کی پشت پر ابھری۔ ٹھیک نہ ہوتا تو تم میرے منہ سے اب تک کوئی بری خبر سن چکے ہوتے، اعتماد سے کہتے اس نے کمرے سے آتی یکسم ان کی آواز پر پلٹ کر دروازہ کھولا۔ پیچھے کھڑے داؤد نے ستائشی انداز میں ابرو جھکائے، آنکھوں میں تنزیہ تاثر تھا۔ وہ اسی کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ یہ معلومات پوری ہیں؟ سلجوق احمد نے ڈیسک پر رکھی فائل آگے ہوتے ہوئے اٹھائی اور ناک پر رکھا چشمہ اتار کر لیپ ٹاپ پر رکھا۔ جی سر۔ طارق نے زور و شور سے سر ہلایا۔ داؤد سلطان پیچھے ہاتھ باندھے اس وسیع آفس کا ایسے جائزہ لینے لگا جیسے وہاں پہلی بار آیا ہو۔ سلجوق احمد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور طارق کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تمہاری مارٹن سے کوئی بات ہوئی ہے آج؟ سلجوق احمد صفحات پلٹاتے ہوئے پوری طرح فائل کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں سر، ان سے 2 دن پہلے رابطہ ہوا تھا،
جس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ چکی ہے۔ آج کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کیسے ہوگا جب سیل کی خبر دشمنوں کو ہو چکی ہے؟ کمرے میں اب کے داؤد کی آواز گونجی۔ کیا مطلب؟ طارق جھٹکے سے اس کی جانب پلٹا۔ اس کا چہرہ شل سا ہوا۔ سلجوق احمد بات کا اثر لیے بغیر ہنوز فائل کی جانب متوجہ تھے، جیسے وہ پہلے سے اس بات سے باخبر تھے۔ تمہاری ذرا سی لاپرواہی سے مارٹن غائب ہو چکا ہے۔ کس طرح کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو تم؟ تمہاری یہ خبر 2 دن پرانی ہے۔ کل سیل میں کرمنل انویسٹیگیٹرز داخل ہو چکے تھے۔ اگر ایجنسی ایک وقت میں مزید سیلز متعین نہیں کرتی تو ان کے پاس ہمارا ڈیٹا جا سکتا تھا۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت سخت ہو چکا تھا۔ آنکھیں طارق کو ملامت کر رہی تھیں۔ دفعتاً سلجوق احمد نے وہ فائل طارق کی جانب پھینکی اور ان کی گرج دار آواز کمرے میں گونجی۔ جو عہدہ تمہیں دیا گیا ہے، کیا وہاں اس قسم کی غلطی کی گنجائش بچتی ہے؟ وہ اس پر چلائے۔ چہرے غصے کے باعث سرخی سے تمتمانے لگا۔ انویسٹیگیٹر ایک لمحے کی مخبری کرتا ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر انہوں نے جھٹکی۔ نہ کہ ایک دن کی۔ طارق کا سر مارے حفت اور شرمندگی کے جھکا۔ اس نے ماتھے پر ابھرتے پسینے کو ہتھیلی سے پونچھا۔ اسے لگا تھا آج کی کارکردگی پر باس اسے شاباشی ضرور دیں گے، لیکن داؤد سلطان پھر سے اس کے کام میں ٹانگ اڑا چکا تھا۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ کی طرح پھر سے اسے تیش دلا گئی۔ تم اس عہدے کے کسی بھی طرح اہل نہیں ہو۔ داؤد مشن کے لیے ٹیم ممبرز کا بندوبست تم خود کرو اور طارق بھی اسی ٹیم میں شامل ہوگا۔ اسے کسی ٹیم کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سر، میرا ڈپارٹمنٹ؟ بھاڑ میں گیا تمہارا ڈپارٹمنٹ۔ تم آج سے محض ایک ٹیم ممبرز کے طور پر کام کرو گے، سمجھ گئے؟ ان کی گرجدار آواز سے آفس گونجنے لگا۔ طارق کی زبان مارے صدمے کے گنگ رہ گئی۔ سمجھ رہے ہو تم؟ اب کی بار انہوں نے زور سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ جی سر، روندی ہوئی آواز میں کہتے اس نے اس کے حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا بھنسا۔ قریب کھڑے داؤد نے کان کی لو سہلاتے ہوئے اس کی طرف برہمی سے دیکھ کر سر جھٹکا۔ طارق نے اپنی لہو رنگ آنکھیں لب بھینچتے ہوئے اس پر جمائیں۔ ایسا لگتا تھا وہ انہی آنکھوں سے اس کا قتل کر دے گا، اور تیزی سے دروازے کا ہینڈل گھما کر باہر نکلا کہ سامنے چہرے پر پریشان اثرات سجائے آس پاس ڈپارٹمنٹ کے ورکرز نظر آئے۔ وہ اندر ہونے والے واقعے کے بارے میں جاننے کی جستجو میں تھے۔ طارق پر جیسے گھڑوں پانی بڑھ گیا۔ اس نے چہرے بالکل جھکا دیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ان لوگوں کی آنکھیں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب یہ خبر وہاں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ طارق بحریم کو کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، جس عہدے کو پانے کی خوشی میں وہ چند مہینے پہلے ٹیم ممبرز کے ساتھ دعوتیں اڑا رہا تھا، آج اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آفس کے باہر کھڑے ورکرز وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ اندر آفس میں اب 2-3 مزید آفیسرز تھے۔ داؤد سلطان مشن کے بارے میں ان سے بریفنگ لے رہا تھا۔ سلجوق احمد کے تاثرات اب تک بگڑے ہوئے تھے۔ ان کا مشن ایکٹیو ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اسے ماسٹر کے لیے روانہ ہونا تھا اور ان ٹیم ممبر سے ملنا تھا جس سے وہ پہلے رابطہ کر چکا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ان کی ڈیٹیلز ہیڈ کوارٹر بھیج کر ان کی طرف سے منظوری کا انتظار کرے گا، لیکن ہیڈ آفیسر نے یہ کام اس کے سپرد کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے آفیسر کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتے اس پر کھلے میپ کو انگلیوں کی مدد سے زوم کر رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے آفیسر کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتے اس پر کھلے میپ کو انگلیوں کی مدد سے زوم کر رہا تھا۔ اس نے ماسٹر شہر کے بیچوں بیچ واقع ہوٹل گرینڈ پر کلک کیا۔ اس کے مشن کی شروعات یہاں سے ہونی تھی اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھا۔